آیات نمبر 16 کی فائدے اور تفسیر صوفیانہ۔ اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بائع طاعتی جائز ہے، یعنی بغیر منہ سے بولے محض لین دین سے کوئی چیز خرید لینا، کیونکہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ کہے تھے۔ شرعی مسئلہ ایک تو یہ ثابت ہے، جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا بازار سے، ایک تو ہوتے جرح کر کے ریٹ پوچھ کر بات چیت کر کے ایک اشارے سے اس نے بتا دیا، مطلب بغیر الفاظ منہ سے بولے لین دین یہ بھی جائز ہے۔ محض ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی، اس کو قرآن کریم نے خریدنا فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قیمت دے کر چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو بیع ہو جائے گی۔ کوئی شخص قیمت دے کر چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو یہ کیا ہے، خرید و فروخت ہو جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص بڑے سے بڑے دنیاوی نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے وہ کامیاب تاجر ہے۔ اور فرمائے ایک طرف سے اس کو دنیاوی طور پر 1 ارب روپیہ بچ رہا ہے، ارب روپیہ دینی، اس کو اگر وہ مطلب اسی دینی کاروبار اپنا دنیاوی کاروبار 1 ارب روپے کے منافع کو چھوڑ کر اپنا دینی کاروبار دین کی روح سے کرتا ہے، اس کو اس میں 5 روپے بچ رہے ہیں، 5 روپے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں، 5 بچ رہے ہیں یا روپیہ بچ رہا ہے، اس کے 1 ارب روپے بچنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دین کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم 1 ارب کی مثال دیں یا 10 ارب کی مثال دیں یا خرب کی مثال دیں، دین کے مد مقابل کوئی چیز اللہ تعالیٰ بنائے تو بندہ مثال پیش کرے۔ اور اس کا برعکس کرنے والا محض بیوقوف ہے، کیونکہ دنیا بھر کے نفع آخرت کے معمولی نفع کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی، قرآن پاک تو کہیں کہیں کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا کھیل اور تماشا ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اسی دنیا کی مچھر کے 1 پر برابر بھی کوئی اہمیت ہوتی نا، مچھر کے پر برابر، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو سونگھنے کے لیے بھی نہ دیتا۔ بس یہ بھی معلوم ہے کہ جو شخص دینی کام ریاکاری کے لیے کرتا ہو وہ نہایت ہی بیوقوف ہے۔ آج تو یوں سمجھیں کہ لوگوں کا ٹرینڈ یہی بن چکا ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا، مسکین کی، یتیم کی، بیواؤں کی لینے لگی ہوئی ہے جناب سر۔ وہ لوگ دیکھ رہا ہے کہ فلاں ملک سے، فلاں مار سے، فلاں حاجی صاحب جو ہے نا غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ کیسے زمانے تھے جب ایک ہاتھ سے دیتے تو تاکید فرماتے یار دوسرے کو پتہ نہ لگے، گھر جا کر بتانا بھی نہ، کیونکہ وہ بھی انہی منافقین کی طرح ہیں جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اب یہ باتیں سب قرآن پاک سے ثابت ہو رہی ہیں نا، یہ تو اس اللہ تعالیٰ کے ولی کی قرآن پاک سے جو ہے نا نقطے خوشہ چینی ہیں۔ ہر عالم کا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے بڑھ کر ان کو ایک جو ہے نا کمال بخشا ہوا ہے۔ اس لیے اکثر نہیں بلکہ پڑھے لکھے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن پاک میں محفوظ ہے، ہر چیز کرو، وہ جب پڑھتا ہے نا زہری ترجمہ پڑھنے والا، وہ کہتے ہیں اس میں تو بس یہ لکھا ہوا تھا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ انہوں نے خرید و فروخت کی، منافقین جو انہوں نے کو فائدہ نہ دیا وہ جاہل تھے، گمراہ تھے، بس انہوں نے تو بس زہری ترجمہ جو پڑھنے سے، حقیقت اسی چیز سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب کچھ محفوظ ہے۔ آیات مبارکہ سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس سے کتنے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہر ایک کا کام نہیں اس طرح کے مسئلے نکالنے سے۔ اچھا، دینی کاموں کی قیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں دینی کوئی کام کرنے لگا ہوں، ظاہراً اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، تو بس اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا رب اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، تو اس کی یہ جو رضامندی ہے نا، اس کی یہ سمجھو قیمت ہے۔ کوئی بندہ مفت اذان پڑھتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، حالانکہ مؤذن کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے خود
وظیفہ مقرر فرماتا ہے، مؤذن ہے، امام ہے، خطیب ہے، تدریس ہے، وہ باتیں پھر باتیں آ جاتی ہیں یقین مانے اکثر لوگوں کے آج تک یہی ذہن میں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ علماء کرام کی تنخواہیں بنانے کے لیے وہ جو ہے نا ان کو بخار چڑھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی نمازیں پڑھاتے ہیں، ادھر سے تنخواہیں لیتے ہیں ادھر سے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین، بزرگان دین، مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، وہ نمازوں کی تنخواہ نہیں لیتا۔ یہ نقطہ آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا، وہ جو پابند رہتا ہے نا 24 گھنٹے، وہ اسی پابندی اور ٹائم کی تنخواہیں لیتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ تو وہ معاملے ہیں جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے، یہ اماموں کی تنخواہ، خطیبوں کی تنخواہ، مؤذنین کی تنخواہ، جو مدارس میں پڑھاتے ہیں استاد صاحبان قرآن پاک یا دین، ان کی تنخواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب کے بڑے سے بڑا دنیا دار یا بڑے سے بڑا دیندار آ کر کہے کہ یہ کہاں ہے، کس طرح، یہ تو بیچ کر ان کو کہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو معاذ اللہ تو بڑا عالم ہے، جو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، مرید تھے، صحابہ تھے، قرآن پاک اترتا دیکھا۔ اور عمر فاروق کی ذات پاک تو وہ ذات پاک ہے جو خواہش فرماتے تھے قرآن پاک آپ کی خواہش کے مطابق اتر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب اس طرح کہ اس کی بے حدیث بارکی اپنا بخاری شریف کی حدیث ہے، جب ہم نے اس کا دیباچہ پڑھا پہلے پاؤ، آپ کی ذات پاک نے فرمایا اگر کسی دین کے اوپر اجرت لی جائے تو قرآن پاک سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لوگ ختم پڑھنے جاتے ہیں بچے تو لوگ وہ کہتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، ان کو بات پھر وہیں آ جاتے ہیں سب نالج کی، نالج ہے نہیں، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اگر ٹرانسفر کرتے نہیں، کسی کو بتاتے نہیں، خامہ خواہ کے جو ہے نا پھر باتیں ہوتی رہتی ہیں سب۔ بلکہ یہ بھی معلوم ہے کہ جو شخص نوافل ادا کرے اور واجبات و فرائض میں غفلت کرے تو وہ بے وقوف ہے۔ نوافلوں پر زور ہو، اشراق پر، چاشت پر، زوال پر، تہجد پر آتے ہوئے اپنا تحیۃ الوضو پڑھ رہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تو باقی وہ جو نماز، یہ نہیں کہ نماز کے واجبات نماز کے اندر بھی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے پڑھا ہے کہ نماز کے اندر 14 واجبات ہیں۔ آپ کسی اپنے دوستوں میں سے کسی کو پوچھیں پتہ ہو؟ نہیں پتہ ہو۔ یہ جو ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں یہ نماز میں واجب ہے، الحمد شریف کے بعد یہ ہم جو صورت ملاتے ہیں یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، 2 رکعت کے بعد ہم جو بیٹھتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی 14 واجب ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طرح نماز میں فرض بھی ہیں، 7 فرائض ہیں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، ٹھیک ہے نا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، تکبیرت، یعنی 14 واجب ہیں، 13۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نماز میں واجب اور فرائض ہیں، اس طرح اسلام میں بھی فرائض ہیں، اسلام میں بھی واجب ہے۔ فار ایگزامپل قربانی اسلام میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ عید الفطر جو ہے یہ کیا ہے؟ ان کی تکبیریں واجب ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں فرض ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب بندہ استطاعت ہو جائے، صاحب استطاعت، تو وہ حج کیا ہے اس پر؟ فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی اسلام میں اس طرح درجہ بندی ہے۔ تو لوگ یہ نہیں کہ نماز کے فرائض اور واجب آپ چھوڑ کر فرض پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور بھی اس کی مثال میں آپ کو آسان طریقے سے یوں عرض کر دوں۔ آج 11ویں شریف ہے، اس شاہکان غوث پاک کی ذات پاک نے کل بھی 11ویں شریف منائی، آج بھی اور سویرے بھی منا رہے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کا مہینہ گزرا۔ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، مطلب یہ عمل کیا ہے؟ مستحن ہے، مستحن ہے، مستحب سے بھی نیچے۔ منع ہو تو ٹھیک ہے، نہ منع ہو تو گناہ نہیں ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ موجب عطاب نہیں ہوتا۔ اب ہماری جو مسلمانوں کی نیچر اور سوچ آپ کے سامنے بن چکی ہے، سارا سال نہ نماز پڑھیں گے جو فرض ہے، سارا سال جب روز رمضان شریف آتے ہیں نہ روزے رکھیں گے جو فرض ہیں، صاحب استطاعت ہے، کروڑوں روپے کے کاروبار کام ہے، نہ وہ زکوٰۃ نکالیں گے جو فرض ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں جو کیا ہیں، یعنی بہت بڑے واجبات میں شامل ہیں، غالباً یا فرائض میں شامل۔ مطلب ماحصل وہ فرضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سال بعد ایک محفل شمن آئی جبکہ وہ مستحن ہے، وہ فرض تو نہیں ہے نا، محفل میلاد شریف منانا فرض تو نہیں ہے نا،
ختم حضور غوث پاک 11ویں شریف منانا فرض تو نہیں ہے نا، مستحب ہے نا. وہ ان کو بڑی تقید سے مناتے ہیں اور فرض چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو وہ بھی پرلے درجے کے کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں. ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فرض کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. وہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی من پسندی کے جو ہے نا احکام لے لیتے ہیں. جب اس طرح کی ہماری بہت سخت گفت صحیح پوچھو تو سختی ہوتی ہے. وہ کہیں گے یار سنی ہو کے پکا بریلوی ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم لوگ میلاد شریف مناتے ہو تو نمازیں نہیں پڑھتے، میلاد شریف مناتے ہو روزے نہیں رکھتے، میلاد شریف مناتے ہو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. دوستو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اس طرح کے ان کی محبتوں سے کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ کثرت سے وظیفے پڑھتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے، کثرت سے ورد وظیفے عمل، لیکن فرض نماز زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے. بلکہ آج کل تو معاشرے میں پیر بھی ایسے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں نماز بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ رکھو، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، بس اپنے جو ہے نا اللہ کے اور دیگر طرح طرح کے وظائفوں پر بڑا ان کا زور ہے. ٹھیک ہے جناب، وہ سخت غلطی پر ہے. فرض نماز اصل پونجی ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور نوافل اس کا نفع. اصل پونجی کھو کر نفع کے چند پیسے حاصل کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ تفسیر روح البیان شریف یہی مقام. یہ بھی معلوم ہوا کہ بمجبوری نیکی کرنے کا کوئی ثواب نہیں، مجبوری سے نیکی کرنا، یہ بھی آج نقطہ ذہن میں رکھ لیں. مجبوری سے نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں. 5-7 بندے بیٹھے ہیں، چندہ ہو رہا ہے مسجد پاک کا، لوگوں نے اس کو احساس دلایا، ان کو کہا تو اتنا بڑا چودھری ہو کہ اتنا بڑا ماہر ہو کہ اتنا بڑا کھاتا پیتا ہو کہ دیکھ غریب بندہ 100 روپیہ دے رہے تو 10 روپیہ نہیں دے سکتا، اور اس کو پھر مجبوری ہو جائے گی دینا، یعنی شرم شاری کی وجہ سے یا باتوں سے بچنے کی. اس کے اس طرح کے 100 روپے دینے کا کوئی فائدہ نہیں. مزہ یہ ہے کہ وہ خود بخود بغیر کہے دے. ثواب اسی نیک عمل کا ملے گا جو انسان دلی رغبت اور خوشی سے کرے. یہ خدا بند قدوس کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. کیونکہ منافقین کلمہ اور نماز وغیرہ مجبوراً پڑھتے تھے. قرآن پاک سے جواب ملتا آ رہا ہے نا، وہ مجبوراً ہوں کہ مجبوری کیا تھی کہ اگر ہم کلمہ نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ اپنا جنگ ہو جائے گی. کلمہ نہیں پڑھتے تو مسلمان جو ہمارے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے بالوں کی حفاظت نہیں ہوگی، بچوں کی حفاظت نہیں. مطلب انہوں نے ایک مجبوری سمجھی، تو مجبوری کا فائدہ انہوں نے یہ. تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی مجبوری کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا. نبی شریف میں ہے اختیار آمد عبادت را نمک، ورنہ میں گردد بنا خائیں فلک، اتنا کرہن مہار آکلاں، اتیا توان مہار بے دلاں. مطلب اختیار عبادت کا نمک ہے، یعنی رضامندی. ٹھیک ہے نا، ورنہ مجبوراً تو آسمان بھی گردش کر رہا ہے، مجبوری سے یا خوشی سے وہ بھی تو چل رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. توان و کرہن، ٹھیک ہے نا. مجبوری سے آنا عقل مندی کی مہار ہے، خوشی سے آنا عاشقوں کی مہار ہے. مجبوری سے آنا عقل مندوں کی مہار ہے اور خوشی سے آنا عاشقوں کی مہار ہے. جس طرح مولانا خادم سے رضوی سے ہر کام خوشی سے کرتے رہے، کوئی مجبوری نہیں تھی. ٹھیک ہے جناب، یعنی رغبت عبادت کا نمک ہے. رغبت آپ ماشاءاللہ جو صبح آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اپنی خوشی سے محبت سے دل سے بیٹھ جاتے ہیں گفتگو سننے کے لیے، یہ ہے رغبت، یہ ہے آپ کا خوشی، یہ ہے آپ کا اختیار. ٹھیک ہے جناب. تو چاند مجبوراً تو چاند سورج وغیرہ سب حرکت کر رہے ہیں، مگر انہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. تفسیر صوفیانہ کی طرف آتے ہیں. انسان کے لیے 2 ہدایتیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے جناب. ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں مل چکی ہے. ہم کہتے نہیں ہیں یار یہ بندہ یار جھوٹ بہت بولتا ہے، یہ بندہ یار چغلی بہت کرتا ہے، یہ ستاتا بہت ہے، وہ کرے یار اس کی عادت سر نال ہے. اس کی عادت کیا ہے؟ یعنی سر نال ہے، مرے گا تو عادت چھٹے گی. ان وسی کہنے ہیں فطرتی عادت، یعنی جو انسان کو خون میں شامل ہے، جسم میں شامل ہے. وہ بوڑھا ہو جائے گا، اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے گا. اس کو جبلتی بھی کہتے ہیں، فطرتی بھی کہتے ہیں. یہ ہدایت جو فطری ہے یہ ہم سب کو عالم ارواح میں کیا ہو چکی ہے؟ مل چکی ہے. ہدایت ملی تھی تو سب نے کہا تھا نا قالوا بلا. مالک ارض و سما نے پوچھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، ہاں تم ہمارا رب ہو. یہ ہم سب کو یعنی فطری ہدایت ملی تھی. ہدایت ملی تھی تو ہم خدا کو پہچان رہے تھے.
اچھا، اور جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر بچہ، یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھ لیں، گو کہ میرا خیال ہے ہم حدیث پاک کے درس میں بتا چکے ہیں، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی یہودی کے گھر پیدا ہو رہا ہے، کوئی عیسائی کے گھر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو رہا ہے، کوئی بدھ مت کے گھر پیدا ہو رہا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ آگے پھر اس کے والدین کی مرضی، اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو مرزائی بنا دیں، اس کو جو بھی بنا دیں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یوں آسانی سے سمجھیں بس۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری ہے کسبی ہدایت، جو دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے نہیں یار، میں بہت بڑا پاپی تھا، میں بہت بڑا ڈکیٹ تھا، یہ تھا وہ تھا، میں فلاں بزرگ کی محفل میں گیا، بس اس کی جو باتیں سنی، ایسا کایا پلٹا، جب گیا تھا تو کلین شیو تھا، جب گیا تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، جب واپس آیا تو اس نے کہا بس یار بہت ہو گئی ہے۔ آتے ہی پھر اس نے داڑھی مبارک کے خط کٹ بنوا لیا، پٹکا پہن لیا نماز کی۔ یہ کیا ہے؟ کسبی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی کی نگاہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ان دونوں ہدایت کو پالے وہ نور علی نور ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور جو اس دوسری ہدایت سے محروم رہا، اس کی پہلی ہدایت بیکار ہے۔ یعنی دوسری ہدایت جو اللہ والوں کی ہدایت جس کو نہیں مل سکی، تو اس کی پہلی ہدایت بھی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ جیسے کہ آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ دیتا ہے۔ کتنی پیاری پیاری مثالیں سے مفتی صاحب ہماری اصلاح کرتے ہیں، یقین مانو جس طرح جٹ کہتے ہیں کہ ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے کہ جس طرح آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ دے رہا ہے۔ اس کو سمجھیں مثال طور پہ، ایک بندے کی آنکھیں تو ہیں، آنکھیں تو ہیں، سورج نہیں نکلا، ہمارا اس آنکھ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ رات کو کوئی دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ سورج چھپا ہوا ہے۔ آنکھ کا نور ہے، سورج کا نور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ نابینا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ دو ہدایتیں کس طرح مل کر فائدہ دے رہی ہیں؟ مفتی سے فرما رہا اب سورج نکلے گا، ہماری آنکھ بھی اور سورج مل کر کتنا فائدہ ہوگا کہ ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ دونوں ہدایتیں مل جائیں۔ اس لیے ہم سنی کہتے ہیں کہ بھلا جو پیر کا مرید نہیں ہے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو لوگ بڑی ڈائریکٹ بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہیں ہمارا پیر تو نبی پاک کی ذات پاک ہے۔ پھر نبی پاک کی ذات پاک کا آپ کا پیر ہے تو پھر آپ کی صحبت میں بیٹھ تو، آپ کی صحبت پاک میں بیٹھ تو۔ صرف نالج کی کمی ہے، یقین مانے صرف ہدایت کی کمی ہے۔ پھر اگر وہ کہے گا کہ آپ کی ذات پاک تو پھر وصال فرما چکے، تو پھر مر آپ کی شریعت کو سمجھ۔ کوئی بھی ہے دنیا کا بندہ، سنتو پر عمل کر، شریعت جس طرح کہہ رہی ہے پھر کر۔ ادھر سے آپ کی ذات پاک کو پیر کہہ رہے، ادھر سے سود کہی جا رہے ہیں، ادھر سے آپ کی ذات پاک کو اپنا پیشوا مانے جا رہے ہیں، ادھر سے نماز نہیں پڑھتا، ادھر سے آپ کی ذات پاک کو پیشوا مانتا ہے، ادھر سے جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ چنگا تو ایک عام مرید پیر کا مرید ہو کر وہ اتنا طیب ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح دعوت اسلامی ہے، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، تو نبی پاک کی ذات پاک کو اپنا مرشد سمجھ گا تو پھر کردو تیرے وہی کے وہی ہیں۔ اگر آفتاب نور دے رہا ہے، کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، یا آنکھ میں نور موجود ہے اور دوسرا نور اسے حاصل نہیں، یعنی وہ اندھیرے میں ہے تو وہ بھی دیکھنے سے محروم ہے۔ وہی مثال جو عرض کر دی گئی ہے۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری تو حاصل تھی۔ اب اس لیے یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ لوگوں نے سوال کیا، ہم نے پیچھے اعتراضات میں پڑھ نہیں ہے کہ جب یار کافروں کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی تو پھر ان پر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا کیوں کہ میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، یہ کرو وہ کرو؟ سوال کیا ہے، یہاں سوال اعتراضات کیا ہے کہ جب ان کی قسمت میں ہدایت تھی نہیں تو پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کیوں سناتے تھے؟ ان کو کہتے کیوں تھے؟ وہ خدا کے بندے، ان کو فطری ہدایت تو ملی ہوئی تھی، فطری ہدایت کے تحت آپ کی ذات پاک ان کو بتاتے بھی تھے، فرماتے بھی تھے، اور پھر آپ کی ذات پاک کو ثواب بھی ملنا ہوتا تھا۔ لیکن نور مصطفی سے علیحدہ رہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کسبی کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، لہٰذا اس تجارت میں کامیاب نہ ہوئے۔ حکایت پڑھتے ہیں، مثنوی شریف میں اسی کے مطابق ایک نہایت ہی بہترین حکایت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایک شکاری ترکش میں تیر لیے کر باز کے شکار کے لیے نکلا، باز ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے تاک تاک کر اس سایہ پر تیر چلائے۔ کس نے؟ شکاری نے۔
یہ سایہ جو ہے سایہ پر، یہاں تک کہ سارا ترکش خالی ہو گیا مگر باز ہاتھ نہ آیا۔ سمجھو کہ منافقین کے کام بھی یہی ہے، یہ سایہ کو پکڑتے ہیں، اصل کو نہیں پکڑتے۔ محروم واپس ہوا، اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے صحیح نشانے پر تیر لگائے مگر باز نہ مرا، کیا وجہ ہوئی؟ عقل اس کی یہ تھی۔ اس نے کہا کہ اے بے وقوف، جس کو تو نے نشانہ بنایا وہ باز نہ تھا، وہ باز نہ تھا، اصل باز اوپر تھا جہاں تیری نگاہ نہ پہنچ سکی۔ ان منافقین نے بھی اسی طرح اپنے ترکش کے سارے تیر دنیا کے لیے استعمال کیے، یعنی سائے پر استعمال کرتے رہے، حقیقت کو نہ پہچانا۔ حقیقت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا دین ان کے ہاتھ نہ آیا، قیمتی تیر بھی برباد ہو گئے۔ قیمتی تیر کیا تھے؟ قیمتی دنیا تھی، قیمتی وقت تھا، بلکہ قیمتی وقت، قیمتی زندگی ان کی قیمتی تھی، قیمتی تیر تھے، انہوں نے برباد کر دیا۔ اب تو کچھ نہیں مل سکتا، اب تو چلے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روح، دین کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو ہمارے استاد محترم اس دنیا کو بیدار کر کے گئے ہیں، یقین مانے آپ کہیں گے کہ اب اکثر کیوں اس کا تذکرہ کرنے لگ پڑے ہیں۔ کل اخبار تو آپ کو پتہ ہے ہم باقاعدگی سے ہی پڑھتے ہیں، تو کالم نگار بھی یہی لکھ رہے ہیں بھی دنیا کے بڑے بڑے جنازے، کل ایک کالم لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا فلاں انگریز کا، فلاں انگریز کا، یہاں تک کہ مصر کے صدر عبد الناصر جمال صاحب کا بھی کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا جنازہ ہوا۔ اخیر تو اس شخص نے جملے میں یہی کہا کہ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، بس بات ہی ختم۔ بڑے بڑے جنازے انہوں نے گنوائے کہ فلاں بادشاہ کا، فلاں بادشاہ کا، فلاں بادشاہ کا، اخیر کو اس کا انالیسس، فیصلہ یہی تھا کہ سب سے بڑا جنازہ تھا تو اسی عاشق سے کام ہوتا تھا۔ وہ یہی ہماری تو فکر اس کی، ان کی فکر تک پہنچ بھی نہیں سکتی جس فنافر رسول پر وہ ایک فائز تھے، جس محبت عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فائز تھے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قرآن پاک کے وسیلے سے عرض کریں گے، مولا جس طرح تو نے اپنے اس بندے کو اپنے محبوب کے عشق کے لیے چن لیا تھا، انہی کی سوغات میں سے ہم سب کے دلوں کو بھی منور فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔